آج کل اگر آپ لوگ دیکھے جائے تو ہمارے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، خاص کر کے پاکستان میں لوگ اتنی کو غربت میں آ چکے ہیں کہ ان کے پاس آٹا خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمیں کس وجہ سے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ یہ وہ ہمارے اعمال ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ جب تک ہم خود کو ٹھیک نہ کریں، ہم اپنے اعمالوں کو ٹھیک نہ کریں، تب تک ہمیں یہ سزا ملتی رہے گی۔ نہ جانے ابھی تو آپ صرف آٹا خرید تو سکتے ہیں، ایک ایسا وقت بھی آئے کہ آپ خریدنے سے بھی قاصر رہ جائیں گے۔ آج آپ خود دیکھ لیں، ہماری مہنگائی ہمارے سروں سے اوپر گزر چکی ہے۔ ہماری آمدنی نہیں ہے جتنے ہمارے خرچے ہو چکے ہیں۔ ہمارے پہلے ڈبل خرچے تھے، آج ٹرپل ہو چکے ہیں۔ کل ہمارے ہاتھ سے ہر چیز نکل جائے گی اور پھر ہم سوچتے رہیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آج بھی آپ لوگ اگر اپنے اعمالوں پر غور نہ کریں، آپ اپنے اندر اس چیز کو دیکھیں نہ کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ ہمارا ناپ تول میں دیکھیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہمیں دیکھیں۔ کھانے کی کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں، پینے کی کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ بات کہیں کہ ہمیں آٹا خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو یہ پھر آپ لوگوں کو بھی ڈوب کر مرنے کا نشان ہے۔ ہمیں اس چیز پر غور دینی چاہیے، ہمارے اعمال جب تک ٹھیک نہ ہوں گے ہم ایسے ہی رہیں گے، ہمارے پاس ایسی ہی ذلالت ہوگی، اور ایسے ہی حکمران ہمارے سروں پر بیٹھتے رہیں گے جو صرف اور صرف اپنے مفادات کا سوچیں گے، نہ کہ ان عوام کا جنہوں نے ان کو اقتدار میں بٹھایا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم روڈ پر آٹا خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں وہ آٹا بھی نہیں ملتا جو صرف ہم پیسوں سے خریدنے جا رہے ہیں۔ آج کل اتنی جو مہنگائی ہو چکی ہے وہ صرف ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ تو آج بھی ہمیں سدھرنے کا موقع ملا ہوا ہے، ہمیں سدھرنا ہوگا تاکہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر مزید سزائے مسلط نہ کرے۔ آپ لوگ اگر آج بھی آپ کچھ کھا رہے ہیں، اگر 2 ٹائم کی روٹی کھا رہے ہیں تو یہ پھر آپ 2 دن کے بعد ملا کرے گی، جس پہ آپ لوگ صرف اور صرف شرمندگی کا سامنا کرتے رہیں گے۔ یہ تو وقت ہے آپ لوگوں کے پاس سدھرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت میں سدھریں گی نہیں تو آپ کے پاس صرف ضلالت ہی رہ جائے گی۔ تو ہمیں اس چیز سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہماری یہ جو مشکلات ہیں یہ آسانیوں میں بدل جائے۔ تو ایسا وقت آ چکا ہے کہ لوگ مسجدوں کی طرف تو جانے دیں، اگر اس کے موبائل میں کچھ اسلامی بات بھی آ جائے، کوئی سیدھی بات بھی اس سے کر رہا ہو، تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کو سننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب آپ گانے کی طرف، اگر آپ کا شوق میوزک کی طرف چلا جائے گا تو پھر آپ کے حصے میں صرف ضلالت آ گئی۔ آپ صرف پھر ایک نام کے مسلمان رہ جائیں گے، نہ کہ آپ کچھ اچھا کر سکیں۔ پھر آپ کے حصے میں صرف ضلالت ہے، اور دنیا میں تو ضلالت ہے ہی ہے، یہ آخرت میں بھی آپ کو ضلالت کا نشان بنائے گی۔ تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس رب سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے اس جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہر شخص کے لیے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔